سورۃ النساء آیت نمبر 115 تا 121۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یغفر، نہیں معاف کریں گے، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر، اور معاف فرما دیں گے، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کو چاہیں گے۔ ومن یشرک، وہ شخص جو شریک ٹھہرائے، باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعون، نہیں پکارتے وہ، من دونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، الا اناثا، مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں پکارتے وہ، الا شیطان مریدا، مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، وقال، اور اس نے کہا تھا، شیطان نے کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، البضرور میں ضرور بنا لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضہ، ایک مقرر حصہ لوگوں کو اپنا بنا لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور انہیں میں امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور، یہ ضرور بضرور معنی کر رہا ہوں، یہ آخر میں نون تشدید ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے، البتہ ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، کس بات کا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فَلَيُبَتِّكُنَّ، بس وہ کیا کریں گے، چیریں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور بضرور حکم دوں گا، کس چیز کا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس وہ تبدیل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور وہ شخص جو بنا لے شیطان کو، وَلِيًّا، دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، فقد خسر، پس وہ تحقیق خسارے میں پڑنے والا ہو گیا، خسران مبینہ، واضح خسارے میں جا پڑا۔ یعدہم، وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان ان سے، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے، جہنم سے، محیصاً، کوئی بچنے کی جگہ، بچنے کا کوئی راستہ۔ ماقبل میں منافق کا تذکر چل رہا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل، وہ منافق مدینہ چھوڑ کر مکہ میں چلا گیا، مشرکین کے ساتھ مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی مناسبت سے ان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر، کہ اللہ اس کی بخشش نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے، اسی طرح کی آیت مبارکہ ماقبل میں بھی گزری ہے، یہی 5ویں پارے میں ہی آئی ہے، اور لیکن اس میں تھوڑی تبدیلی یہ ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، وہاں تھا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، افطرا اسمن عظیمہ، اس نے بہت بڑا بہتان باندھ لیا، وہاں یہ تھا، اور یہاں ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب اس میں تھوڑا فرق دیکھیں، وہاں جو تھا فقط افطرا اسمن عظیمہ، وہاں تذکرہ تھا یہودیوں کا، اور یہودی جو تھے وہ تورات اور انجیل میں سب کچھ جانتے تھے، وحدانیت کو بھی جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جانتے تھے، اس کے باوجود وہ اس طرح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جاننے کے باوجود اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو یہودی یہ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہوگا، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہوگا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے بارے میں، اب جب انہوں نے ایسے کام کیے، شرک والے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ اب باندھ لیا، یعنی یہ جو عمل کرتے تھے لوگ یہ سمجھتے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے،
اب جب انہوں نے شرک کیا تو لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ انہوں نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھ لیا، یعنی کتابوں میں وہ بات نہیں تھی جو انہوں نے مشہور کروائی اپنے عمل کے ذریعے۔ لیکن یہاں پر مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے، شرک کرنے والوں کا تذکرہ ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پہلے ہی گمراہ تھے، یہ تو پہلے ہی گمراہ تھے، اس لیے اور یہ گمراہی میں جا پڑے جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اس لیے یہ ہے۔ باقی بات کہ یہ جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے وضاحت بھی فرمائی ہے، جو اس کی مختلف صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت فرمائی ہے۔ دیکھیں، یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ نہیں پکارتے، یعنی مطلب اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ان کو بھی پکارتے ہیں، اس کو شرک ہے۔ آج مسلمان کی یہ کیفیت ہے، وہ اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا اس میں بھی لگا ہوا ہے، اور ادھر اللہ کو بھی پکار رہا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ مثلا جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، انہیں کہا جائے کہ تم جو ہے اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کریں گے وہ، اور انہیں کہا جائے کہ تم بتوں کو سجدہ نہ کرو، بتوں کے سامنے سجدہ کرو، وہ نہیں کریں گے، اور انہیں کہا جائے کہ قبروں کو سجدہ نہ کرو، نہیں، انہیں سجدہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ قبر کے سجدے کو وہ یہ مکروہ نہیں سمجھتے، بتوں کے سجدے کو وہ مکروہ سمجھتے ہیں، جو آج کے مسلمان ہے۔ تو یہی تو بات ہے جس کو مسلمان سمجھ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اناسا، مگر وہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اب یہاں عورتوں کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے یہ عورتوں کے ہی پر رکھے ہوئے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ لات اور عزیٰ یہ عورتوں کے ہی نام ہے، عورتوں جیسے نام ہے، انہوں نے یہی رکھے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہندو ہیں انہوں نے بھی اپنی مورتیوں کے نام ایسے ہی رکھے ہیں جو مؤنث ہوتے ہیں، اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے ان کی جو مورتیاں ہیں وہ ساری وہی ہیں ہی عورتوں کی شکلیں ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کو بناتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں بھی وہ عورتوں کا تذکرہ کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ ملائکتا، یہ جو ملائکہ آتا ہے تو یہ کہتے تھے کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس طریقے سے ان کے یہ کام ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون من دونہ الا اناسا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، مگر کس کو؟ الا اناسا، مگر عورتوں کو، یہ انہوں نے اس کو شامل کیا ہوا ہے۔ اور آپ سورۃ نور میں آپ سنتے رہتے ہیں، وہاں پر ہے قال نوح ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ سارے یہ بتوں کے نام ہیں۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے آگے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو، شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شیطان کو نہیں پکارتے، یہ تو پکارتے تو بتوں کو ہیں، لیکن شیطان نے ان کو اس راہ پر ڈالا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کوئی کام کرے نا غلط تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شیطان بنا ہوا ہے۔ شیطان تو نہیں بنا ہوا، لیکن وہ شیطان جیسے کام کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہی ہے نا، تو یہ شیطانوں کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اس پر لعنت کی ہے، ہاں شیطان پر تو لعنت کی ہے۔ لیکن جو حدیث ہے کہ وہ اس نے کہا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی مجلس سے، اپنی جو ہے دربار سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ آگے دے اس نے وہی کہا، وقال، اس نے کہا تھا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں آپ کے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنا جیسا بناؤں گا، یعنی آپ نے تو مجھے گمراہ کر دیا تو میں لوگوں کو بھی گمراہ، بنی آدم کے بچوں کو ہی میں گمراہ کروں گا، اسی کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، یہ اس نے کہا تھا اس وقت۔ اس کا تذکرہ جو تفصیلی ہے وہ سورۃ اس کے اعراف کے اندر ہے، وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ کیسا اس پر گفتگو ہے، انشاءاللہ وہیں عرض کریں گے کہ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اس طریقے سے اپنی دربار سے نکال رہے ہیں، اس وقت یہ کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، امید اتنی ہے کہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے،
اور یہی دعا جو کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے الی یوم الدین، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، یہ دعائیں کر رہا ہے، کیا اس وقت یہ دعا کر دیتا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے؟ کتنی بات ہے۔ تو وہاں پر اس کے انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، لیکن کرنا کیا ہے؟ تیری عبادت نہیں، تیری عبادت کے خلاف لوگوں کو کھڑا کروں گا، یہ اس کی محنت ہے، یہ اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ایک حصہ، ایک مقرر حصہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا بناؤں گا۔ تو اس نے محنت کی ہے، اس نے محنت کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کتنے ہیں اور کفار کتنے ہیں، غیر کی عبادت کرنے والے کتنے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے کتنے ہیں، اور پھر جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان میں وہ کتنے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں ان میں کتنے ہیں۔ تو ہم سارا ہمارے سامنے ہے، تو یہ اس کی محنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ اس کی محنت کو توڑ ہے، انبیاء کی محنت اس شیطان کی محنت کا توڑ ہے۔ انبیاء نے یہی محنت کی ہے۔ کس کی طرف جا رہے ہو؟ اس نے کہا ان کی عبادت کرو، تو انبیاء نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ صافات کے اندر ہے تاللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ کل قیامت والے کہیں گے انا کنا لفی ضلال مبین، ہم کھلی گمراہی میں تھے، اللہ کی قسم۔ وہ کیا تھی کھلی گمراہی؟ کہ ان کی عبادت کرنا۔ یہ اذ نسویکم برب العالمین، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برابر جو ہے نا ان کو شمار کیا کرتے تھے، یہی کی محنت ہے اس کی۔ تو یہ ہے، آگے دیکھیں نصیبا مفروض وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اب یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ تو گمراہی کی صورتیں یہ بھی ہیں اور دوسری مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی صورتیں ہیں۔ اس کی آگے دیکھیں وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ اس کا سب سے بڑا وار ہے مسلمان پر، کافر پر نہیں۔ کافر کو تو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ہے کہ اسے گمراہ کرے گا، اللہ کے راستے پہ نہیں جانے دے گا، لیکن مسلمانوں پر جو وار ہے وہ یہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اسے امیدیں دلائے گا، اسے کہے گا کہ کیا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے جمعے میں عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر لینا نیکی، یہ نیکی کا کام ہے۔ وہ آدمی کوئی نیکی کی بات سنتا ہے نا، پھر دل میں کہتا ہے کہ میں نیکی کام کروں گا، یہ سوچ لیتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو نہ کر، اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نیکی کا کام ہے کرنا چاہیے، لیکن ابھی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑا اس کا وار ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی دل میں کوئی نیکی کی بات پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آدمی فوراً نیکی کر لے تو پھر نیکی کرتا رہے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ اگر فوراً نیکی نہیں کرتا، کہتا کہ میں بعد میں کر لوں گا، تو پھر یہ کبھی بھی اس کے پاس وہ چیز نہیں باقی رہتی، پھر اس کو نیکی پر کھڑا ہونا بہت مشکل بن جاتا ہے، بہت مشکل بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اگر حدیث بھی ہے، اس کا حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ جو آدمی رات کو سوتا ہے کہ نیت کر کے میں رات کو اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اب رات کو مقرر وقت پر، تہجد کے وقت پر اس کی آنکھ کھل جائے گی، مقرر وقت پر، اس لیے کہ یہ نیت پکی عزم کر کے سویا تھا۔ اب شیطان کی محنت شروع ہوتی ہے، سو جا، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، ابھی تو تہجد کا ٹائم پڑا ہے، ابھی سو جا، یہاں تک کہ اس کو لے جاتا ہے فجر کی نماز بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی، یہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی محنت ہے جو اس پر وار ہے۔ اور سب سے زیادہ وار، عمومی وار جو مسلمان پر سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے وہ رات کے وقت کا کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت ایسے پھیل جاتے ہیں، حدیث میں بھی ہے اور قرآن کی آیت سورۃ صافات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، رات کے وقت عمومی اس کا دباؤ ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ جو مسلمان ہیں ان کو رات کے وقت کھڑا نہ ہونے دے اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ اس وقت اللہ ہی جو ہے پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا وار اس پر ہے، اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، مسلمان اس وقت کھڑا نہیں ہو سکتا عبادت کرنے کے لیے، اور جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، یہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ اس کا وار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا وار کو توڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا وار کیا ہے؟ رات کو کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، نیت کریں ہم رات کو کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، 2 رکعت بھی کوئی آدمی پڑھ لے نا، 2 رکعت، یہ شیطان کے اوپر اتنا بڑا وار ہے نا، اتنا بڑا وار ہے کہ وہ پھر آپ کے اوپر وار چلنا اس کا بند ہو جاتا ہے، ایسا وار ہے اس کا۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے رات کو کھڑا نہ ہونے دے۔
اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ رات کو سونے ہی نہیں دیتا، وہ شیطان سونے ہی نہیں دیتا کہ رات ہے، یہی تو سکون کا وقت ہے، جو کچھ کرنا کرو، دن ہے سونے کے لیے کرو، سو۔ بازار ہمارے کھلے ہوئے ہیں، ہماری ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، اس کی محنت یہی ہے، سونے نہیں دے گا۔ اور رات کو جو اللہ پکار رہے ہیں اس وقت لوگوں کو اپنے کاموں میں مصروف کیا ہوا ہے۔ ہاں، اور وہ لوگ بھی، اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، اور رحمت جب اترتی ہے لوگ سونے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں اس وقت۔ آج دیکھ لیں کہ آخری وقت میں لوگ زیادہ سوتے ہیں، زیادہ مار کے آخری وقت میں جا کر زیادہ سو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت رحمت تو اترتی ہے، لیکن شیطان پھر اس وقت محنت کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ ان کو سلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں امیدیں دلواتا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں حکم دیتا ہے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ تم کیا کرو؟ جانوروں کے کان چیرو۔ یہ بتوں کو، یہ ہندو بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، مسلمانوں کی بھی یہ عادت ہے عمومی طور پر کہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پر، کان سی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں ہمارے بزرگ کے نام ہو گیا۔ کیا مسلمانوں کی حالت ہے اس وقت؟ تو یہی ہے۔ تو فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ تو صرف اب تو یہ ہے کہ جانوروں پر نہیں بات چل رہی، اب تو بچوں پر بھی بات چل رہی ہے، اپنے بچوں کو ہی کان سی دیتے ہیں، اس پر بھی ہے، اس سے آگے چلی ہوئی ہے بات۔ اور پھر کیا ہے کہ مسلمان جو کام کرتے ہیں ان میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ وہ کوا آ گیا، اس کو کہتا ہے کہ اب تیرا کام نہیں بنے گا، اب شیطان آ گیا اس پر، اب تیرا کام نہیں بنے گا، تو نے کوا دیکھ لیا، صبح صبح ہی تو نے کوا دیکھ لیا ہے، تو نے گھر بنایا اتنا بڑا، اس کے اوپر دیگچی رکھ دی، دیگچی نہیں رکھی کہ تیرا گھر برباد ہو گیا، اب پورے گھر کو صرف دیگچی بچا کے رکھی ہوئی ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں بچا کے رکھی، وہ صرف دیگچی بچا کے رکھی ہے پورے گھر کو۔ تو یہ اس کی محنت ہے، اور یہ اس نے ایسے رسم و رواج کی ہیں کہ آدمی کہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہے تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی نہ کہے تو پھر کہتے ہیں یہی بچائی ہوئی ہے، یہی تو کر رہی ہے سب کچھ۔ یہ مسلمانوں کے کام ہے، آج کام پہ نہیں جاتے، میں نے کہ منحوس کا چہرہ دیکھ لیا اس لیے آج میرا سارا کام برباد۔ دکان کھولتا ہے، پہلا کوئی گاہک آیا، اس نے کوئی بات کر دی، پہلا ہی گاہک ساری گھر کی پوری دن کی جو ہے نا، اس کو یہ نہیں ہے کہ میں نے پورا یاسین پڑھ کے پوری دکان کھولی ہے اور میرا کام بن جائیں گے سارے، اس پر یہ نہیں ہے، اگلے آدمی کی بات پر ہے۔ نماز نہیں پڑھی اس پر نہیں ہے کہ نماز کی وجہ سے ساری پورا دن برباد ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہے کہ یہ آدمی آگے آج میرا پورے دن منحوس ہو گیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی کیفیتیں ہیں، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے خود اپنی زندگی میں لانا ہے، آگے بتانا بھی ہے۔ دیکھیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، اگلی محنت کیا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو کہتے ہیں ان کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت کو ہی تبدیل کر دے۔ خلقت کیا ہے؟ عمومی طور پر جو اس کا معنی ہے مسلمانوں میں جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی صاف کر دینا، یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل۔ ایک آدمی نے اعتراض کر دیا کہ داڑھی خلقت میں کیسے آ گئی؟ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو کون سی اس کی داڑھی ہوتی ہے، یہ کون سی خلقت کے اندر آ گئی ہے؟ خلقت کہتے ہیں نا کہ آدمی کے شروع سے اعضاء جیسے ہوں ویسے ہی آخر تک رہیں، اس کو لوگ خلقت کہتے ہیں۔ تو مولانا نے اس کو صحیح جواب دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تم خلقت کی بات کرتے ہو کہ داڑھی خلقت میں داخل نہیں ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہوتی۔ مولانا نے فرمایا جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، پھر دانت بھی توڑوا دو اس کے، یہ بھی خلقت میں داخل نہیں ہے، پھر یہ بات ہے۔ تو یہ عمومی طور پر اس کا معنی جو ہے، ہر کوئی گھر، بہت کم ایسے گھر ہیں جو بچے ہوئے ہیں اس سے، اللہ کی لعنت سے۔ دیکھیں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، خلقت تبدیل کرتے ہیں۔ اور عمومی طور پر عورتیں جو ہے اس کا اپنی بھویں جو ہے اس کو جو ہے نا وہ باریک کروائیں، بلکہ جو ہے اس کو اس طریقے سے جو کام کرتی ہیں، اس طریقے سے وہ اپنے جلد کو ایسے سوراخ بنوا کر اس میں پھر جو ہے رنگ بھرنا، یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے یہ چیزیں ملی ہیں، تو یہ مسلمان اس کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، شریعت جو ہمیں قید ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم آ گیا، وہی ہے۔ ایک عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ نا عورتوں پر لعنت فرما رہے تھے کہ جو بال اپنے صاف کرواتی ہے بوئیں کہ یہ، تو ایک عورت آ گئی، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا، میں نے تو پورا قرآن پڑھا، مجھے تو کہیں نہیں ملا اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے،
اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو پھر تجھے پتہ چل جاتا. فلا یغیرن خلق اللہ، یہ اور پھر آگے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ اور اس کا رسول جس چیز کا حکم دیں وہ کرو، جس سے اللہ اور اس کا رسول منع کریں اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ان کے بارے میں لعنت فرمائی گئی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ ہمارے پچھلے درس میں بات آئی تھی، ایک عورت نے مرد جیسا جوتا پہنا ہے، تو کیا ہے عائشہ نے فرماتی کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کہ تو نے مرد جیسا جوتا پہنا ہے. مرد جیسے کوئی بھی صورت اختیار کی جائے اس سے اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے. تو آدمی آج تو کیا اس سے کیا صورتیں ہیں، تو بھائی اس سے فکر کرنے کی ضرورت ہے. فلا یغیرن خلق اللہ، تو اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتے ہیں. ومن یتخذ الشیطان، اور وہ جو آدمی جو بنا لے شیطان کو دوست من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، یہ کھلی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اس سے بڑا خسارہ کیا ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت آ جائے، شیطان اس کو دوست بن جائے. یعدہم، یہ ان سے وعدے کرواتا ہے، ویمنیم، ان سے آرزویں کرواتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان تو صرف دھوکے کا دعویٰ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے. پیچھے کیا آیا تھا تیسرے بارے میں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تو فقر کا وعدہ کرتا ہے اور برائی کا وعدہ کرتا ہے تم سے. آگے کیا، اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم سے بچنے کا چھٹکارا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا